خواجہ عمرو عیار دنیا کا سب سے بڑا عیار ہونے کے ساتھ ساتھ طبیعت کے لحاظ سے بہت مزاحیہ شخص تھا۔ ایک دن وہ صبح کے وقت بازار گیا تو قصاب کی دکان کھلی دیکھ کر وہ رک گیا۔ دکان میں قصائی بیٹھا اپنی چھریاں تیز کر رہا تھا۔ وہ قصاب عمرو کو پہچانتا تھا کیونکہ عمرو ہمیشہ اسی قصاب سے گوشت خریدتا تھا، لیکن آج دکان میں گوشت تو کیا ایک ہڈی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آؤ خواجہ عمرو، کیسے ہو؟ قصاب نے عمرو کو دیکھ کر کہا۔ بوڑھا ہو گیا ہوں بھائی، کمزوری ہو گئی ہے، بیوی نے مشورہ دیا ہے کہ گوشت کھایا کرو۔ عمرو نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی نے درست کہا ہے، گوشت کھانے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ قصاب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں گوشت ہی لینے آیا ہوں، 2 کلو گوشت دے دو۔ عمرو نے کہا، گوشت تو نہیں ہے خواجہ صاحب، آج منگل ہے۔ قصاب نے کہا تو عمرو چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا، پھر 2 سیر منگل ہی دے دو، منگل میں آلو ڈال کر پکا لیں گے۔ عمرو نے کہا تو قصاب ہنسنے لگا۔ میرا مطلب ہے آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن گوشت کا ناغہ ہوتا ہے۔ قصاب نے مسکراتے ہوئے کہا، منگل ہے تو کیا ہوا یار، میں تو منگل کو بھی گوشت کھا لیتا ہوں، ناغہ نہیں کیا کرتا۔ عمرو نے بے پرواہی سے کہا، خواجہ صاحب میں نے کہا ہے کہ منگل کو گوشت نہیں ہوتا، اس روز گوشت کا ناغہ ہوتا ہے۔ قصاب نے عمرو کو سمجھاتے ہوئے کہا، خیر ناغہ ہی دے دو، لیکن یہ بتا دو کہ ناغہ کیسے پکایا جاتا ہے۔ عمرو نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا، اوہو تم میری بات نہیں سمجھتے خواجہ عمرو۔ قصاب نے بیزار سے لہجے میں کہا، کیوں نہیں سمجھتا، میں اتنا بے عقل نہیں ہوں، تم مجھے ناغہ پکانے کا طریقہ بتا دو، میں فوراً سمجھ جاؤں گا اور گھر جا کر اپنی بیگم کو بتا دوں گا۔ عمرو نے غصے سے کہا، بے وقوفی کی بات مت کرو عمرو، بھلا ناغہ بھی کوئی پکایا جاتا ہے؟ قصاب نے عمرو کو گھورتے ہوئے کہا، یار تم قصاب ہو یا عذاب، نہ گوشت دیتے ہو، نہ منگل دیتے ہو، نہ ناغہ دیتے ہو، آخر چکر کیا ہے؟ عمرو نے ناراض سے لہجے میں کہا، خوام خواہ بحث مت کرو عمرو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ منگل اور بدھ کے روز بھیڑ بکریاں نہیں ملتی، اس لیے گوشت کا ناغہ کرنا پڑتا ہے۔ عمرو کو غصے میں دیکھ کر قصاب نے نرم لہجے میں کہا، جھوٹ مت بولو، جنگل میں بے شمار بھیڑیں مل جاتی ہیں، چلو میرے ساتھ، میں ابھی تمہیں بھیڑ بکریاں پکڑ کر دیتا ہوں، تم انہیں ذبح کر کے مجھے 1 کلو گوشت دے دینا۔ عمرو نے قصاب کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ارے 1 کلو گوشت کے لیے تم مجھے جنگل میں لے جاؤ گے؟ قصاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں باقی گوشت تم پکا لینا یا بیچ دینا، ہم میاں بیوی کے لیے 1 کلو ہی کافی ہے۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا چلو، لیکن اگر تم نے مجھے بھیڑ بکریاں پکڑ کر نہ دیں تو پھر؟ قصاب نے لالچ میں آ کر کہا، تو تم مجھے ذبح کر کے میرا گوشت بنا کر میرے گھر پہنچا دینا، چھری ساتھ لے لو۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا تو قصاب نے سوچا کہ مفت میں بکری مل رہی ہے۔ 1 کلو گوشت عمرو کو دے کر وہ بقیہ گوشت اپنی دکان پر فروخت کر کے پیسے کمائے گا۔ چنانچہ اس نے چھری اٹھائی اور دکان بند کر کے عمرو کے ساتھ چل دیا۔ وہ دونوں شہر سے نکل کر جنگل میں پہنچے اور بکریاں تلاش کرنے لگے۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، لیکن جنگل میں انہیں کوئی بھیڑ بکری دکھائی نہ دی۔ آخر تھک ہار کر وہ جنگل سے باہر آ گئے۔ خواجہ عمرو تم تو کہتے تھے کہ جنگل میں بھیڑ بکریاں عام مل جاتی ہیں، قصاب نے غصیلے لہجے میں کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شاید بھیڑ بکریوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ آج ناغہ ہے، اس لیے وہ غائب ہو گئیں۔ بہرحال ہم یہاں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، قسمت میں گوشت کھانا لکھا ہے تو کوئی نہ کوئی بکری ضرور آ جائے گی۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں میں تمہاری طرح بیکار آدمی نہیں ہوں کہ یہاں بیٹھ کر وقت ضائع کروں۔ قصاب نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم واپس جانا چاہو تو چلے جاؤ، میں تو گوشت لے کر ہی گھر جاؤں گا، ورنہ میری بیوی میرا ہی قیمہ بنا ڈالے گی۔ عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ عمرو کی ضد دیکھ کر قصاب بھی عمرو کے ساتھ بیٹھ گیا۔ عمرو کافی دیر تک جنگل میں گھومنے پھرنے سے تھک گیا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ واپس جائے گا۔ ابھی انہیں وہاں بیٹھے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک سامنے سے گرد و غبار کا ایک بگولا دکھائی دیا اور زمین لرزنے لگی۔ طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب اپنے دربار میں بیٹھا، اپنے وزیر اور مشیروں سے عمرو عیار کی گرفتاری کے لیے مشورہ کر رہا تھا، کیونکہ عمرو عیار جادوگروں کا سخت دشمن تھا۔ جادوگر مشرک تھے اور عمرو عیار انہیں کافر مانتا تھا، کیونکہ جادوگر اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے کی بجائے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مسلمانوں کو جادو سے نقصان پہنچاتے تھے۔ وہ مسلمان ملکوں سے جنگ کرتے اور جادو کی طاقت سے مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے تھے، لیکن اکثر جنگوں میں جادوگروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ جنگ کے دوران عمرو عیار اپنی عیاریوں سے جادوگروں کی فوج کو بے پناہ نقصان پہنچاتا تھا۔
جنگ کے علاوہ بھی عمرو اکثر اوقات طلسم ہوشربا میں داخل ہو کر جادوگروں کی دولت لوٹتا اور ہر مرتبہ کئی جادوگروں کو ہلاک کرنے کے بعد بھاگ جاتا تھا۔ اس لحاظ سے طلسم ہوشربا کے جادوگر عمرو کو اپنا بدترین دشمن سمجھتے تھے اور شہنشاہ افراسیاب سے شکایت کرتے رہتے تھے کہ عمرو نے انہیں لوٹ کر کنگال کر دیا ہے۔ جب تک عمرو زندہ ہے وہ لوگ مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ اب بھی افراسیاب نے عمرو کے ملک پر حملہ کرنے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے دربار میں ایک اعلان کیا اور وہی اعلان پورے ملک میں بھی کر دیا گیا۔ مسلمانوں سے جنگ کرنے سے پہلے عمرو عیار کو گرفتار یا قتل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ جو بھی جادوگر عمرو عیار کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے دربار میں پیش کرے گا اسے فوج کا سپہ سالار بنا کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا جائے گا اور تمام مال غنیمت اس سپہ سالار کو انعام کے طور پر عطا کر دیا جائے گا۔ ڈھنڈورچے نے پورے طلسم ہوشربا میں اعلان کر دیا تھا اور اب شہنشاہ افراسیاب دربار میں موجود جادوگروں سے بات کر رہا تھا۔ اگرچہ پورے ملک کے جادوگروں نے ہمارا اعلان سن لیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ عمرو عیار کے خوف سے اسے گرفتار کرنے کی کوئی ہمت نہ کرے، اس لیے میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تم میں کوئی ایسا بہادر ہے جو عمرو عیار کو گرفتار کر کے لے آئے۔ شہنشاہ افراسیاب نے درباریوں سے کہا تو چند لمحوں کے لیے دربار میں سناٹا سا چھا گیا کیونکہ تمام جادوگر عمرو عیار سے ڈرتے تھے۔ شہنشاہ افراسیاب نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا، عالی جاں میں عمرو کو گرفتار کر کے لاؤں گا۔ ہزاروں جادوگروں میں سے ایک جادوگر نے اٹھ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، سوچ لو زلزلہ جادوگر، عمرو عیار بے حد عیار اور مکار شخص ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے زلزلہ جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا، عالی جاں عمرو اگر عیار ہے تو میرا نام بھی زلزلہ جادوگر ہے۔ میں عمرو پر قہر بن کر ٹوٹ پڑوں گا اور اسے کان سے پکڑ کر آپ کے قدموں میں لا ڈالوں گا۔ زلزلہ جادوگر نے سینہ تان کر جوشیلے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے زلزلہ جادوگر، اگر تم عمرو عیار کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر مسلمان ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچ سکیں گے۔ ہم ان کے ملک پر حملہ کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے فنا کر ڈالیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں حضور، عمرو کو اب میرے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکتا۔ زلزلہ جادوگر نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا، لیکن ایک شرط ہے، اگر تم ایک ہفتہ کے اندر عمرو کو گرفتار کر کے نہ لا سکے تو انعام اور عہدہ سے محروم رہو گے اور تمہیں انعام کی بجائے موت کی سزا دی جائے گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے زلزلہ جادوگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یہ شرط قبول ہے حضور، ایک ہفتہ تو دور کی بات ہے، میں عمرو کو صرف 2 دنوں میں گرفتار کر سکتا ہوں۔ آپ صرف یہ فرما دیجئے کہ اگر عمرو زندہ ہاتھ نہ آئے تو کیا اس کی لاش لے آؤں؟ زلزلہ جادوگر نے پوچھا، ہمارا مقصد عمرو عیار کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے، بے شک تم اسے ہلاک کر کے ثبوت کے طور پر اس کی لاش لے آؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے ہنستے ہوئے کہا، عالی جاں اگر میرے حملے سے عمرو کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے یا وہ جل کر راکھ ہو گیا تو پھر میں اسے کیسے لاؤں گا؟ زلزلہ جادوگر نے کہا، زلزلہ جادوگر، لگتا ہے تم ضرور عمرو عیار کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہرحال تم اس کی لاش کے ٹکڑے لے آؤ، اس کے جسم کا کیما بنا کر لے آؤ، اس کی راکھ لاؤ، ہم اپنے جادو کے زور سے معلوم کر لیں گے کہ ٹکڑے یا راکھ عمرو ہی کی ہے یا کسی اور کی۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، حضور مجھے عمرو سے انتقام لینا ہے، اس لیے عمرو کے جسم کا کیما بنا کر میں اس کیمے کے کباب بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ گزشتہ جنگ میں عمرو نے میرے باپ کو قتل کیا تھا۔ اب میں عمرو کے کیمے کے کباب بنا کر کھاؤں گا تو میرا دل ٹھنڈا ہوگا۔ اگر آپ بھی عمرو کے کیمے کے کباب کھائیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور میرے باپ کی روح کو بھی سکون پہنچے گا۔ زلزلہ جادوگر نے نفرت آمیز لہجے میں مسلسل بولتے ہوئے کہا، بکو مت گستاخ، بے ادب، ہم عمرو جیسے ذلیل اور ناپاک شخص کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، او معافی چاہتا ہوں عالی جاں، غلطی ہو گئی۔ زلزلہ جادوگر نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے اور عمرو کو اپنے دعویٰ کے مطابق جلد از جلد گرفتار کر کے لے آؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے زلزلہ جادوگر کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو زلزلہ جادوگر نے جھک کر بڑے ادب سے شہنشاہ افراسیاب کو سلام کیا اور پلٹ کر دربار سے چلا گیا۔ حضور مجھے یقین ہے کہ زلزلہ جادوگر اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے عمرو عیار کو ضرور پکڑ کر لائے گا۔ ایک وزیر نے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، زلزلہ جادوگر کو انعام سے زیادہ انتقام کی فکر ہے اور ہمیں بھی پوری امید ہے کہ وہ عمرو کو گرفتار کرنے میں ناکام نہیں ہوگا۔ عمرو کی گرفتاری کی خوشی میں رقص و سرور کی محفل سجائی جائے۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا،
تو فوراً ہی ناچنے والی خوبصورت لڑکیاں حاضر ہو کر دربار میں رقص کرنے لگیں۔ عمرو عیار اور قصاب گرد و غبار کے بگولے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ گرد و غبار کا بگولا ان کے قریب آیا تو زمین زور زور سے کانپنے لگی، جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ ارے بھاگو خواجہ عمرو، زلزلہ آ گیا ہے، قصاب نے گھبرا کر عمرو عیار سے کہا۔ خبردار، رک جاؤ، اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا۔ اچانک گرد و غبار کے بگولے سے ایک غضبناک آواز سنائی دی اور دوسرے ہی لمحے گرد و غبار کا بگولا غائب ہو گیا۔ اب اس بگولے کی جگہ ایک بدصورت سا آدمی کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ حلیے اور شکل و صورت سے کوئی جادوگر معلوم ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر عمرو ہوشیار ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور سلیمانی چھتری نکال لی۔ اس نے جلدی سے چھتری کھول کر زمین میں گاڑی اور اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں زلزلہ جادوگر ہوں؟ کیا تم بھی کوئی جادوگر ہو؟ زلزلہ جادوگر نے قصاب کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو گوشت فروش ہوں۔ مگر تم کون ہو؟ قصاب نے جادوگر سے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں گوشت کا سوداگر ہوں، عراق سے گوشت خریدنے آیا ہوں۔ زلزلہ جادوگر نے کہا۔ او، کیا عراق میں گوشت نہیں ہے جو تم یہاں خریدنے آئے ہو؟ قصاب نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میں عراق کے لیے گوشت نہیں لینے آیا، بلکہ میں دوسرے ملکوں میں جا کر گوشت بیچتا ہوں، بے وقوف آدمی۔ مگر یہ داڑھی والا بکرا کون ہے جو چھتری کے نیچے بیٹھا ہے؟ زلزلہ جادوگر نے عمرو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ آؤ زلزلہ جادوگر، تم بھی چھتری کے نیچے آ جاؤ، ورنہ دھوپ میں تمہارا حسن خراب ہو جائے گا، عمرو نے کہا تو زلزلہ جادوگر بے اختیار اچھلا۔ او، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ زلزلہ جادوگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں بہت کچھ جانتا ہوں، تم یہاں آ کر بیٹھو، پھر اطمینان سے باتیں کریں گے، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو زلزلہ جادوگر عمرو عیار کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ قریب آ کر وہ جو ہی چھتری کے نیچے داخل ہونے لگا، وہ ایک دم گرا اور اس کے دونوں پاؤں چھتری کے ساتھ چمٹ گئے اور وہ چھتری کے ساتھ الٹا لٹک گیا۔ یہ دیکھ کر قصاب بے حد حیران ہوا۔ او، یہ کیوں الٹا لٹکا ہوا ہے؟ قصاب نے حیرت بھرے لہجے میں عمرو عیار سے پوچھا۔ احمق قصاب، یہی تو وہ بکرا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ اب ہم اسے ذبح کریں گے اور اس کے گوشت سے میری بیگم کباب بنائے گی اور مجھے کھلائے گی، عمرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو اس کی بات سن کر زلزلہ جادوگر پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور وہ خود کو سلیمانی چھتری سے آزاد کرانے کے لیے منتر پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگا، لیکن اس کا کوئی منتر اثر نہیں کر رہا تھا۔ اس کے تمام منتر ناکام ہو گئے تھے۔ زلزلہ جادوگر، اس حال میں تمہارا کوئی منتر یا جادو اثر نہیں کرے گا، عمرو عیار نے ہنستے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ زلزلہ جادوگر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس لیے کہ تم الٹے لٹکے ہوئے ہو اور تم جو بھی منتر پڑھتے ہو وہ الٹا ہو جاتا ہے، اس لیے اثر نہیں کرتا۔ اب تم سچ سچ بتا دو کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، عمرو نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں گوشت کا سوداگر ہوں اور عراق سے آیا ہوں، زلزلہ جادوگر نے کہا تو عمرو نے قصاب کے ہاتھ سے چھری لے لی۔ جھوٹ بکتے ہو بدبخت، جادوگر گوشت کی تجارت نہیں کرتے، جلدی بتاؤ ورنہ ابھی اس چھری سے تمہیں ذبح کر کے تمہارا گوشت کاٹنا شروع کر دوں گا، عمرو عیار نے گڑاتے ہوئے کہا اور زلزلہ جادوگر سہم کر رہ گیا۔ میں زلزلہ جادوگر نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ارے یہ تو واقعی بکرا ہے خواجہ عمرو عیار، میں اس کی کھال اتاروں گا، قصاب نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میں بکرا نہیں ہوں، میرا نام زلزلہ جادوگر ہے، زلزلہ جادوگر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نئی بات کرو بدبخت، یہ تو میں زمین کانپتے دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ زلزلہ آ رہا ہے، عمرو نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ دراصل میں عمرو عیار کو گرفتار کرنے کے لیے طلیسم ہوشربا سے آیا ہوں، زلزلہ جادوگر نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا عمرو نے تمہاری بکری چرائی تھی یا تمہاری گائے کو اغوا کیا تھا؟ عمرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس بدبخت عمرو نے گزشتہ سال جنگ میں میرے باپ کو قتل کیا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی عمرو عیار کو گرفتار کر کے زندہ یا مردہ لائے گا اسے فوج کا سپہ سالار بنایا جائے گا، لیکن میں انعام کی لالچ نہیں رکھتا، میں عمرو سے اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینا چاہتا ہوں، میں عمرو کے جسم کا قیمہ بنا کر اس کے کباب کھاؤں گا، زلزلہ جادوگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ تم اپنے ارادے سے باز نہیں آؤ گے؟ عمرو نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میرا فیصلہ اٹل ہے، کیا تم عمرو عیار کو جانتے ہو؟ زلزلہ جادوگر نے حتمی لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن اب میں تمہارا قیمہ کر کے کباب بنا کر کھاؤں گا اور شہنشاہ افراسیاب کو بھی کھلاؤں گا، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا تم عمرو کے باپ ہو؟ زلزلہ جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
ارے بے وقوف گدھے، یہ عمرو کا باپ نہیں بلکہ خود خواجہ عمرو عیار ہے، قصاب نے ہنستے ہوئے کہا۔ او تم عمرو عیار ہو؟ زلزلہ جادوگر نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ عمرو نہیں تو کیا میں تمہیں بکرا نظر آتا ہوں؟ عمرو نے کہا تو زلزلہ جادوگر سہم کر رہ گیا۔ چلو یار، چھری سے زلزلہ جادوگر کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا قیمہ بناؤ، میری بیوی انتظار کر رہی ہوگی، مجھے بھی سخت بھوک لگی ہے، انت قل ھو اللہ پڑھ رہی ہیں۔ عمرو نے قصاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمرو مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنے بڑے عیار ہو، زلزلہ جادوگر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ بکو مت، میں نے آج تک اپنے باپ کو معاف نہیں کیا تو تمہیں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ عمرو نے زلزلہ جادوگر کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ او تمہارے باپ نے کیا قصور کیا تھا؟ جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تو قصاب بھی حیرت سے عمرو عیار کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے باپ کا قصور یہ تھا کہ اس نے میری ماں سے شادی کی تھی، نہ وہ شادی کرتا اور نہ میں پیدا ہوتا، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم بہت دلچسپ آدمی ہو، زلزلہ جادوگر نے عمرو کی بات پر ہنستے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، میں دلچسپ نہیں ہوں بلکہ بے حد ظالم ہوں، کیونکہ میں تمہارے جسم کا قیمہ بنانے والا ہوں۔ عمرو نے سر جھٹک کر غراتے ہوئے کہا۔ کیا تم مجھے کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کرو گے؟ زلزلہ جادوگر نے سہم کر کہا۔ ہاں، قیمت پر تو معاف کر سکتا ہوں، بولو اپنی جان کی کتنی قیمت دے سکتے ہو؟ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 1,00,000 طلائی سکے، زلزلہ جادوگر نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، لاؤ، کہاں ہیں سکے؟ عمرو نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں اپنی دولت ساتھ تو لیے نہیں پھرتا، میرے محل میں ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے محل جا کر دے دوں گا۔ زلزلہ جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ تمہارے محل میں کون کون رہتا ہے؟ عمرو نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ صرف میری بیوی غلیل جادوگرنی رہتی ہے، تم یقین کرو میں تمہیں 1,00,000 طلائی سکے ضرور دوں گا، زلزلہ جادوگر نے کہا۔ سنو زلزلہ جادوگر، میں عمرو عیار ہوں، عمرو گوار نہیں ہوں، تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ جاؤں تاکہ تم طلسم ہوشربا میں لے جا کر مجھے گرفتار کر لو۔ عمرو نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں عمرو، مجھ پر اعتبار کرو، میں تم سے دھوکہ نہیں کروں گا، زلزلہ جادوگر نے عمرو کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، تم اپنی بیوی کے لیے کوئی ایسی نشانی دو کہ اسے نشانی دکھا کر میں اس سے 1,00,000 طلائی سکے لے لوں، پھر میں واپس یہاں آ کر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ عمرو نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، میرے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے وہ میری نشانی ہے، کیونکہ یہ طلسمی انگوٹھی ہے، زلزلہ جادوگر نے منہ بنا کر کہا۔ طلسمی انگوٹھی، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ عمرو نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس کی موجودگی میں مجھ پر جادو اثر نہیں کرتا، یہ انگوٹھی میری بیوی کو دے دینا، زلزلہ جادوگر نے کہا تو عمرو نے زنبیل سے سفوف بے ہوشی نکالا اور ایک چٹکی سفوف زلزلہ جادوگر کی ناک پر مل دیا۔ دوسرے ہی لمحے زلزلہ جادوگر بے ہوش ہو گیا۔ عمرو نے اسے چھتری سے جدا کر کے زمین پر لیٹایا اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں سوئی پیوست کر کے اس کے ہاتھ سے طلسمی انگوٹھی نکال لی۔ عمرو نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی اور چھتری بند کر کے زنبیل میں رکھ لی۔ تم اب واپس جاؤ، میرے گھر جا کر میری بیوی کو بتا دینا کہ میں طلسم ہوشربا جا رہا ہوں، 2-3 دن میں لوٹ آؤں گا، واپسی پر طلسم ہوشربا سے قیمہ کے کباب بھی لاؤں گا۔ عمرو نے قصاب سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے لیے کیا لاؤ گے خواجہ عمرو عیار؟ قصاب نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہاں سے جو 1,00,000 طلائی سکے لاؤں گا تمہیں کو دوں گا، تم اس سے سال بھر کے لیے بکریاں خرید کر ان کا گوشت بیچتے رہنا اور مجھے بھی روزانہ پکانے کے لیے دیتے رہنا۔ عمرو نے قصاب سے کہا تو قصاب خوش ہو گیا اور وہاں سے واپس شہر کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ عمرو اپنی زنبیل سے روغن عیاری نکال کر شکل تبدیل کرنے لگا۔ حلیہ بدلنے کے بعد اس نے زلزلہ جادوگر کو اٹھا کر اپنی زنبیل میں قید کیا اور طلسم ہوشربا کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام سے پہلے وہ طلسم ہوشربا کی سرحد پر پہنچا تو وہاں کھڑے 2 محافظ دکھائی دیے جو پہرا دے رہے تھے۔ عمرو نے خود کو زلزلہ جادوگر کا ہم شکل بنا رکھا تھا اور زلزلہ جادوگر کا شمار شہنشاہ افراسیاب کے بہادر سرداروں میں ہوتا تھا، اس لیے محافظوں نے عمرو کو زلزلہ جادوگر سمجھ کر سلام کیا۔ میرے لیے سواری بناؤ، مجھے فوراً دربار پہنچنا ہے، عمرو نے زلزلہ جادوگر کی آواز میں انہیں حکم دیتے ہوئے کہا تو محافظ سپاہی پوچھنے کی ضرورت نہ کر سکے کہ وہ پیدل کہاں سے آ رہا ہے اور خود سواری کیوں نہیں بنا لیتا۔ ایک محافظ نے منتر پڑھ کر ہوا میں پھونک ماری تو ہوا میں ایک طلسمی ہوائی گھوڑا نمودار ہو کر زمین پر اترا۔ عمرو گھوڑے پر سوار ہوا، اس کے حکم پر گھوڑا فضا میں بلند ہو کر شہر کی طرف اڑنے لگا۔
زلزلہ جادوگر کے شاندار محل کے ایک خوبصورت کمرے میں زلزلہ جادوگر کی خوبصورت اور نوجوان بیوی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر فکر و تشویش کے آثار تھے اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس کا شوہر زلزلہ جادوگر امرو کو گرفتار کر کے نہ لایا تو شہنشاہ افراسیاب زلزلہ جادوگر کو پھانسی دے کر ہلاک کر ڈالے گا اور وہ بیوہ ہو جائے گی۔ ابھی تو اس کی شادی کو 1 سال بھی نہیں گزرا اور کوئی بچہ بھی نہ ہوا تھا، وہ بیوہ بن کر کیسے زندگی گزار سکے گی؟ طلیسم ہوشربا کا کوئی جادوگر بیوہ عورت سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوگا۔ غلیل جادوگر نے اسی سوچ بچار میں تھی کہ آہٹ سن کر چونکی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا شوہر زلزلہ جادوگر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر غلیل جادوگرنی بے اختیار اچھل پڑی۔ ارے تم آگے سرتاج، غلیل جادوگرنی نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ ہاں غلیل بیگم، تمہاری محبت مجھے یاد آئی اور میں واپس آ گیا۔ کیا تم نے مجھے یاد نہیں کیا تھا؟ زلزلہ جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں سرتاج، میں سارا دن تمہیں یاد کرتی رہی ہوں۔ کیا تم امرو کو گرفتار کر لائے ہو؟ غلیل جادوگرنی نے مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں غلیل بیگم، مجھے پیاس لگی ہے، ذرا پانی تو لاؤ، زلزلہ جادوگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ او مگر میں نے تو سنا تھا کہ اگر تم امرو عیار کو گرفتار کر لائے تو تمہیں سپہ سالار بنا دیا جائے گا، اور اگر امرو کو پکڑ کر نہ لائے تو شہنشاہ افراسیاب تمہیں پھانسی کی سزا دے کر مجھے بیوہ کر دیں گے۔ غلیل جادوگرنی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو میں امرو کو پکڑنے کی بجائے راستے سے ہی واپس لوٹ آیا ہوں، زلزلہ جادوگر نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں سرتاج، غلیل جادوگرنی نے چونکتے ہوئے کہا۔ دراصل مجھے راستے میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے امرو میرے ہاتھ نہ آ سکے اور شہنشاہ افراسیاب مجھے پھانسی پر چڑھا کر تمہیں بیوہ کر دے۔ اسی خوف سے میں نے امرو کو گرفتار کرنے کا ارادہ ترک کیا اور واپس آ گیا ہوں کہ اگر تم بیوہ ہو گئیں تو تم کسی جادوگر سے شادی کر لو گی اور تمہارا دوسرا شوہر میرے محل اور جائیداد پر قبضہ کر لے گا۔ زلزلہ جادوگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ نہیں سرتاج، میں ہرگز دوسری شادی نہیں کروں گی۔ میں بیوہ بن کر ساری زندگی گزار دیتی مگر کسی اور کو اپنا شوہر نہ بناتی، غلیل جادوگرنی نے تیزی سے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ باورچی خانے میں آ کر اس نے شربت بنایا اور گلاس لے کر واپس کمرے میں آ گئی۔ اس نے شربت کا گلاس زلزلہ جادوگر کے سامنے میز پر رکھا اور دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ زلزلہ جادوگر گلاس اٹھا کر شربت پینے لگا۔ سرتاج، اب تم شہنشاہ افراسیاب کو کیا جواب دو گے؟ چند لمحوں بعد غلیل جادوگرنی نے پوچھا۔ یہی تو سوچ رہا ہوں غلیل بیگم کہ اب میں شہنشاہ افراسیاب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تمام درباریوں کے سامنے میں کیسے کہوں گا کہ میں اپنی بیگم کو بیوہ ہونے سے بچانے کے لیے امرو کو پکڑنے نہیں گیا؟ وہاں تو سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ زلزلہ جادوگر نے پریشان لہجے میں کہا۔ تم کوئی بہانہ بنا لو اور شہنشاہ افراسیاب سے معافی مانگ لو سرتاج، غلیل جادوگرنی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ نہیں بیگم، البتہ میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی ہے، زلزلہ جادوگر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ او کون سی ترکیب ہے سرتاج؟ غلیل جادوگرنی نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ترکیب یہ ہے کہ تم شاہی دربار چلی جاؤ اور شہنشاہ افراسیاب سے کہو کہ میرا شوہر امرو کو گرفتار کرنے گیا تھا مگر طلیسم ہوشربا سے باہر نکلتے ہی اس کے پیٹ میں شدید درد ہوا اور وہ گھر واپس آ گیا۔ اب وہ صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ امرو کو گرفتار کرنے جائے گا، چند دن کی مہلت دی جائے۔ زلزلہ جادوگر نے رازدارانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا تو اس کی ترکیب سن کر غلیل جادوگر نے خوش ہو گئی۔ لیکن اگر شہنشاہ افراسیاب نے کسی کو تصدیق کے لیے یہاں بھیج دیا تو پھر؟ غلیل جادوگرنی نے کہا۔ فکر مت کرو، تصدیق کے لیے آنے والے کو میں رشوت دے کر راضی کر لوں گا اور وہ شہنشاہ افراسیاب کو جا کر یہی بتائے گا کہ میں واقعی بیمار ہوں۔ اگر یہ ترکیب کامیاب ہو گئی تو تمہارے واپس آنے پر میں تمہیں ایک انمول تحفہ دوں گا۔ زلزلہ جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او کون سا تحفہ ہے سرتاج؟ دکھاؤ تو صحیح، غلیل جادوگرنی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ارے واپس آ کر تسلی سے دیکھ لینا، کیا تحفہ کہیں بھاگا جا رہا ہے؟ زلزلہ جادوگر نے ناگوار سے لہجے میں کہا۔ اچھا سرتاج، میں جا رہی ہوں۔ خفا کیوں ہوتے ہو؟ غلیل جادوگرنی نے ہنستے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کمرے سے نکل گئی تو زلزلہ جادوگر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے سے نکلا اور محل کی تلاشی لینے لگا۔ ایک کمرے میں سونے کے سکوں سے بھرے 6 صندوق رکھے تھے۔ اتنی زیادہ دولت دیکھ کر زلزلہ جادوگر بے حد خوش ہوا کیونکہ وہ اصل میں امرو عیار تھا اور اس نے خود کو زلزلہ جادوگر کا ہم شکل بنا رکھا تھا۔ اصل زلزلہ جادوگر بے ہوشی کی حالت میں اس کی زنبیل میں قید تھا۔ امرو نے زنبیل کا منہ کھولا اور صندوق سے دولت نکال کر زنبیل میں بھرنے لگا۔ امرو نے سارے صندوق خالی کر دیے
اور تمام دولت اپنی زنبیل میں ڈال کر کمرے سے نکل آیا۔ وہ غلیل جادوگرنی کے کمرے میں آیا اور بستر پر لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ شاہی دربار میں شہنشاہ افراسیاب اپنے تخت پر بیٹھا ایک فریادی کی فریاد سن رہا تھا کہ غلیل جادوگرنی دربار میں داخل ہوئی اور ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ شہنشاہ افراسیاب فریادی سے فارغ ہوا تو غلیل جادوگرنی آگے بڑھی اور اس نے ادب سے شہنشاہ کو سلام کیا۔ کیا بات ہے غلیل جادوگرنی، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر زلزلہ جادوگر عمرو عیار کو گرفتار کر کے لائے گا اور اسے ہم سپہ سالار کے منصب پر فائز کریں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے غلیل جادوگرنی سے کہا، عالی جا، میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرا شوہر زلزلہ جادوگر بیمار ہے۔ غلیل جادوگرنی نے پریشان سے لہجے میں کہا، او مگر یہاں سے تو وہ عمرو عیار کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے چونکتے ہوئے کہا، آپ درست فرما رہے ہیں حضور، وہ عمرو کو گرفتار کرنے گیا تھا، لیکن شہر سے باہر نکلتے ہی اس کے پیٹ میں اتنا شدید درد اٹھا کہ بیچارہ مجبور ہو کر واپس آ گیا۔ اب گھر میں اس کا علاج ہو رہا ہے۔ غلیل جادوگرنی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اچھا مگر اس نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، حضور وہ شرمندگی کے مارے یہاں نہیں آیا، اس نے مجھے آپ کی خدمت میں یہ درخواست کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ اسے 1 ہفتہ کی مہلت دی جائے، تندرست ہوتے ہی وہ عمرو عیار کو گرفتار کرنے جائے گا اور عمرو کو زندہ یا مردہ لا کر آپ کے حضور پیش کرے گا۔ غلیل جادوگرنی تم جاؤ اور زلزلہ جادوگر کو بتاؤ کہ میں چند منٹ تک اس کی عیادت کے لیے آ رہا ہوں۔ جاندار جادوگر نے غلیل جادوگرنی سے مخاطب ہو کر کہا تو غلیل جادوگرنی نے شہنشاہ افراسیاب کو سلام کیا اور پلٹ کر چل دی۔ دربار سے نکل کر وہ اپنے محل کی طرف بڑھتے ہوئے اس فکر میں مبتلا تھی کہ کہیں جاندار جادوگر شہنشاہ افراسیاب کو بتا نہ دے کہ زلزلہ جادوگر بیمار نہیں ہے اور اس نے محض بہانہ کیا ہے۔ اسی سوچ بچار میں گم غلیل جادوگرنی اپنے محل جا پہنچی۔ سنو، جاندار جادوگر آئے تو اسے سیدھا اندر مت آنے دینا، بلکہ اسے باہر ٹھہرا کر پہلے ہمیں اس کی آمد کی اطلاع دینا تاکہ میں اس کی خاطر تواضع کے لیے شربت پانی کا فوری انتظام کر لوں۔ غلیل جادوگرنی نے دربان کو ہدایت دیتے ہوئے کہا تو دربان نے اس بات میں سر ہلا دیا اور غلیل جادوگرنی کے لیے محل کا دروازہ کھول دیا۔ غلیل جادوگرنی محل میں داخل ہوئی اور اپنے کمرے میں پہنچی تو زلزلہ جادوگر بستر پر لیٹا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا غلیل بیگم، کیا ہماری ترکیب کامیاب رہی؟ زلزلہ جادوگر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سرتاج، شہنشاہ افراسیاب نے مہربانی کی ہے اور تمہیں 1 ہفتے کی مہلت دی ہے تاکہ تم آرام کرو اور تندرست ہونے کے بعد عمرو کو گرفتار کرنے جاؤ۔ اس وقت طلیسم ہوشربا میں تمہارے سوا کوئی ایسا جادوگر نہیں ہے جو عمرو جیسے عیار دشمن کو گرفتار کرنے کی جرت کر سکے، اس لیے شہنشاہ افراسیاب کو تمہاری ضرورت ہے اور وہ تمہاری صحت یابی چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے جاندار جادوگر کو تمہاری عیادت اور بہترین علاج کرانے کا حکم کیا ہے۔ غلیل جادوگرنی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، او جاندار جادوگر کہاں ہے وہ؟ زلزلہ جادوگر نے گھبرا کر بستر سے اٹھتے ہوئے کہا، لیٹے رہو سرتاج، جاندار جادوگر چند منٹ بعد آئے گا۔ اس نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اس کی آمد کی تمہیں اطلاع دے دوں اور وہ چند منٹ بعد آئے گا۔ غلیل جادوگرنی نے کہا، یہ تو بہت برا ہوا غلیل بیگم، ہو سکتا ہے جاندار جادوگر رشوت قبول نہ کرے کیونکہ وہ خود بھی سردار ہے۔ زلزلہ جادوگر نے گھبرا کر کہا، ہاں جاندار جادوگر بہت دولت مند ہے، وہ تو رشوت قبول نہیں کرے گا۔ غلیل جادوگرنی نے فکر مند لہجے میں کہا، اچھا تم اس کے لیے شربت کا جگ یہاں لا کر رکھو، میں کوئی ترکیب سوچتا ہوں۔ زلزلہ جادوگر نے کہا تو غلیل جادوگرنی کمرے سے باہر آئی۔ اس نے باورچی خانے میں آ کر شربت بنایا اور جگ میز پر رکھا ہی تھا کہ دربان کمرے میں داخل ہوا۔ آقا، سردار جاندار جادوگر آپ کی عیادت کے لیے آیا ہے۔ دربان نے زلزلہ جادوگر کے سامنے جھکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے اسے اندر بھیج دو۔ زلزلہ جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو دربان کمرے سے باہر چلا گیا۔ زلزلہ جادوگر بیماروں کی طرح بستر پر لیٹ گیا اور کراہنے لگا۔ چند لمحوں بعد جاندار جادوگر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے زلزلہ جادوگر کا حال دریافت کیا۔ علاج کرا رہا ہوں جاندار بھائی، اب پہلے سے کچھ آرام ہے، بیٹھو، زلزلہ جادوگر نے کراہتے ہوئے کہا تو جاندار جادوگر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ غلیل جادوگرنی نے اسے شربت کا گلاس پیش کرنا چاہا تو زلزلہ جادوگر نے اسے روک دیا۔ ٹھہرو بیگم، موسم بدل رہا ہے، آج کل شربت پینے سے زکام ہو جاتا ہے، پہلے شربت میں زکام کی دوا ملا لو۔ زلزلہ جادوگر نے تیزی سے کہا اور جیب سے ایک پڑیا نکال کر کھولی۔ پڑیا میں سفید رنگ کا سفوف تھا۔
زلزلہ جادوگر نے ایک چٹکی سفوف شربت میں ملا دیا۔ لو اب بے فکر ہو کر پی لو جاندار بھائی، زلزلہ جادوگر نے پڑیا واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا تو جاندار جادوگر نے گلاس اٹھایا اور منہ سے لگا کر شربت پینے لگا۔ یہ دوا تم نے کہاں سے لی ہے زلزلہ جادوگر؟ بڑی خوش ذائقہ ہے۔ جاندار جادوگر نے آدھا گلاس شربت پی کر زلزلہ جادوگر سے پوچھا۔ بڑی تیر بہدف دوا ہے، پاکستان کے ایک حکیم نے مجھے تحفہ کے طور پر دی تھی، نزلہ زکام کو بالکل مکفل کر دیتی ہے۔ اسی دوا کے سبب مجھے آج تک کبھی نزلہ زکام نہیں ہوا، البتہ یہ تھوڑا نشہ ضرور کرتی ہے۔ زلزلہ جادوگر نے دوا کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو جاندار جادوگر جلدی سے سارا شربت پی گیا، لیکن گلاس خالی ہوتے ہی اس کا سر چکرانے لگا۔ ارے میرا تو سر چکرا رہا ہے، جاندار جادوگر نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ اس دوا سے آدمی کو تھوڑا سا نشہ ہو جاتا ہے، زلزلہ جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر جاندار جادوگر اس کے خاموش ہوتے ہی چکرا کر فرش پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ غلیل جادوگرنی حیرت سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ سرتاج، کیا واقعی اس دوا سے نشہ ہو جاتا ہے؟ غلیل جادوگرنی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، جاندار جادوگر کے شک سے بچنے کے لیے مجھے یہی ترکیب سوجی تھی، زلزلہ جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ غلیل جادوگرنی نے پریشان ہو کر کہا۔ فکر مت کرو، اب میں اسے اس کے محل پہنچا دوں گا۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے مجھ پر کوئی شبہ نہ ہوگا، کیونکہ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ نزلہ کی دوا سے نشہ ہو جاتا ہے۔ اس کا محل کہاں ہے؟ زلزلہ جادوگر نے بے پرواہی سے کہا۔ جاندار جادوگر کا محل چوراہے سے بائیں ہاتھ پر ہے، جس کے مینار نیلے رنگ کے ہیں۔ کیا تم نے پہلے نہیں دیکھا؟ غلیل جادوگرنی نے کہا۔ دیکھا ہوا ہے، مگر یاد نہیں تھا کہ اس کے مینار کس رنگ کے ہیں، زلزلہ جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، محل میں جاندار جادوگر کی بیوی پھڈا جادوگرنی موجود ہوگی، اسے کیا بتاؤ گے جاندار کے بارے میں؟ غلیل جادوگرنی نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ پھڈا جادوگرنی کی پرواہ مت کرو غلیل بیگم، میں اسے بتاؤں گا کہ جاندار جادوگر میرے ساتھ چلتے ہوئے راستے میں بے ہوش ہو گیا تھا، پھر میں پھڈا جادوگرنی کو بھی بے ہوش کر دوں گا تاکہ وہ کوئی پھڈا نہ کر سکے۔ زلزلہ جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیا پھڈا کر سکتی ہے؟ وہ تو بہت سیدھی سادی جادوگرنی ہے، غلیل جادوگرنی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے میں اسے خوب جانتا ہوں، وہ بڑی پھڈے باز عورت ہے، اسی لیے تو اس کا نام بھی پھڈا جادوگرنی ہے۔ بہرحال اب میں وعدے کے مطابق تمہیں تحفہ دیتا ہوں تاکہ تمہاری بے چینی ختم ہو، زلزلہ جادوگر نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا تو غلیل جادوگرنی بڑے اشتیاق سے زلزلہ جادوگر کی جیب کی طرف دیکھنے لگی۔ زلزلہ جادوگر نے جیب سے ایک شیشی نکال لی۔ لو غلیل بیگم، کوکاف کی ملکہ گلدار پری کا خاص عطر جو شہنشاہ افراسیاب نے مجھے امرو کی گرفتاری کے لیے بھیجتے وقت پیشگی تحفہ کے طور پر دیا تھا، مگر میں نے تمہارے لیے محفوظ رکھا۔ اب یہ تم لگایا کرو، اس کے لگانے سے تم کبھی بوڑھی نہ ہوگی اور ہمیشہ جوان رہو گی، نہ تمہیں کوئی بیماری آئے گی اور نہ موت آئے گی۔ اس خوشبو سے پرستان کے دیو مست ہو جاتے ہیں، زلزلہ جادوگر نے عطر کی تعریف کرتے ہوئے کہا اور شیشی غلیل جادوگرنی کی طرف بڑھا دی۔ او سچ سرتاج، غلیل جادوگرنی نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنا آتا ہی نہیں، بے شک سونگ کر دیکھ لو، زلزلہ جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو غلیل جادوگرنی نے شیشی کو کھول کر اپنی ناک سے لگائی، لیکن سونگتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی، کیونکہ وہ نشہ آور عطر تھا اور زلزلہ جادوگر کے روپ میں عیار زماں امرو عیار تھا۔ غلیل جادوگرنی کے بے ہوش ہونے پر امرو بستر سے اترا اور غلیل جادوگرنی کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگا، جس کی دولت وہ پہلے ہی لوٹ چکا تھا۔ جاندار جادوگر کے محل میں اس کی بیوی پھڈا جادوگرنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شام کا کھانا تیار ہو چکا تھا اور اب وہ اپنے شوہر جاندار جادوگر کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ آئے اور کھانا شروع کیا جائے۔ وقت گزرتا رہا اور اندھیرا پھیلنے لگا، مگر جاندار جادوگر اپنے مخصوص وقت پر نہ آیا، تو پھڈا جادوگرنی نے مزید انتظار کرنے کے بعد دربان کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ دربان، تم شاہی دربار جاؤ اور میرے شوہر سے کہو کہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، جلدی گھر آ کر کھانا کھا لے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ پھڈا جادوگرنی نے دربان کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، تو دربان اس کا حکم سن کر محل سے باہر آیا۔ اسی لمحے سامنے سے جاندار جادوگر آتا دکھائی دیا تو دربان رک گیا۔ جاندار جادوگر نے قریب آ کر سوالیہ نظروں سے دربان کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے، کہاں جا رہے تھے؟ جاندار جادوگر نے دربان سے پوچھا۔ میں آپ کو بلانے شاہی محل جا رہا تھا حضور، دربان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیوں، مصیبت آئی ہے تم پر؟ جاندار جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھ پر نہیں حضور، آپ کی بیگم پر مصیبت آئی ہے،
اسے بھوک تنگ کر رہی ہے اور وہ کھانے پر آپ کا شدت سے انتظار کر رہی ہے۔ اسی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو دربان سے بلا کر لاؤں۔ دربان نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں آ گیا ہوں، مگر تم دربار چلے جاؤ اور شہنشاہ افراسیاب سے کہو کہ میں زلزلہ جادوگر کا علاج کر رہا ہوں، اس لیے اب کل ہی دربار میں حاضری دوں گا۔ جاندار جادوگر نے دربان کو حکم دیتے ہوئے کہا تو دربان شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ جاندار جادوگر محل میں داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا اس کمرے میں جا پہنچا جہاں پھڈا جادوگرنی دسترخوان سجائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سرتاج، آج تو آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتی، پھڈا جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجبوری تھی بیگم، دربار میں پرستان سے ایک حکیم جادوگر آیا ہوا تھا، اس کے پاس ایک سفوف تھا۔ جاندار جادوگر نے بیٹھتے ہوئے کہا، سفوف؟ کیا وہ کوئی خاص سفوف تھا سرتاج؟ پھڈا جادوگرنی نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، سفوف اولاد۔ اس سفوف کو کھانے والی عورت ایک ہفتہ میں ہی ماں بن جاتی ہے اور اس کے ہاں بے حد خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے۔ میں وہی سفوف دیکھنے لگ گیا تھا، جاندار جادوگر نے سفوف کے متعلق بتاتے ہوئے کہا۔ ارے، دیکھنے کی بجائے سفوف لے آتے، ہماری بھی تو اولاد نہیں ہے، پھڈا جادوگرنی نے جلدی سے کہا۔ وہی تو بتا رہا ہوں بیگم، میں نے پرستانی حکیم جادوگر کی منت سماجت کی کہ وہ اولاد پیدا کرنے والا سفوف مجھے دے دے۔ پہلے تو حکیم جادوگر نے سفوف دینے سے انکار کر دیا، مگر جب شہنشاہ افراسیاب نے میری سفارش کرتے ہوئے حکم دیا تو حکیم جادوگر نے ایک پڑیا مجھے بھی دے دی اور ہدایت کی کہ کھانے سے پہلے اپنی بیگم کو کھلا دینا۔ جاندار جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر جلدی سے مجھے سفوف اولاد کھلا دو، پھر میں کھانا کھاؤں گی، پھڈا جادوگرنی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو جاندار جادوگر نے اپنی جیب سے سفوف کی پڑیا نکال کر پھڈا جادوگرنی کے ہاتھوں میں دے دی۔ یہ لو، اسے پانی میں گھول کر پی لو، پھر کھانا شروع کرتے ہیں، جاندار جادوگر نے کہا۔ تو پھڈا جادوگرنی نے ایک گلاس پانی میں سفوف ڈالا اور حل کر کے پی گئی، مگر گلاس خالی ہوتے ہی اس کا سر چکرانے لگا۔ سرتاج، سرتاج، میرا سر چکرا رہا ہے، پھڈا جادوگرنی نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ فکر مت کرو پھڈا بیگم، بچہ بن رہا ہوگا، سر تو چکرائے گا ہی، جاندار جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ مگر پھڈا جادوگرنی بے ہوش ہو گئی کیونکہ وہ سفوف نشاور تھا اور جاندار جادوگر کے روپ میں امرو عیار تھا۔ اس نے زلزلہ جادوگر کی بیوی غلیل جادوگرنی کو بے ہوش کرنے کے بعد روغن عیاری سے خود کو جاندار جادوگر کا ہم شکل بنایا تھا اور جاندار جادوگر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے اپنی زنبیل میں قید کرنے کے بعد یہاں آ گیا تھا۔ پھڈا جادوگرنی کے بے ہوش ہونے پر امرو عیار نے پھڈا جادوگرنی کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں سوئی پیوست کی اور پھر اسے پلنگ کے نیچے چھپا کر محل کی تلاشی لینے لگا۔ ایک کمرے میں اسے سونے چاندی کے سکوں سے بھرے 10-12 صندوق رکھے دکھائی دیے تو وہ تمام سکے اپنی زنبیل میں منتقل کرنے لگا۔ ساری دولت لوٹنے کے بعد وہ واپس پہلے کمرے میں آیا اور دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ کیونکہ وہ دوپہر سے بھوکا تھا، کھانا کھانے کے دوران وہ سوچتا رہا کہ اس مرتبہ شہنشاہ افراسیاب کو خوب زچ کرے گا اور کئی جادوگروں کو کنگال کر کے ہی واپس جائے گا تاکہ آئندہ کوئی جادوگر اسے گرفتار کرنے کا ارادہ کرنے کی بھی جرت نہ کر سکے اور شہنشاہ افراسیاب اپنے ارادوں میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھا اور محل سے باہر آیا تو وہاں دربان موجود تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے میرے پیغام کے جواب میں کیا کہا ہے؟ امرو نے جاندار جادوگر کی آواز میں دربان سے پوچھا۔ شہنشاہ نے فرمایا ہے کہ آپ زلزلہ جادوگر کے پاس حکیم کو چھوڑ کر دربار میں واپس آ جائیں۔ دربان نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا کوئی خاص کام ہے؟ امرو نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے مشورہ لینا ہے۔ دربان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، میری بیگم کھانا کھا کر آرام کر رہی ہے، جب تک وہ خود نہ طلب کرے اندر مت جانا اور نہ کسی اور کو اندر جانے دینا، ورنہ وہ تمہیں سخت سزا دے گی۔ امرو نے دربان کو تاکید کرتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر جناب، میں خیال رکھوں گا، دربان نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ سنو، وہ سامنے والا محل بھی کل سے میرا ہو جائے گا، امرو نے سامنے والے محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، مگر اس میں تو وزیر دفاع تلوار جادوگر رہتا ہے جناب، دربان نے چونکتے ہوئے کہا۔ معلوم ہے مجھے، میں زبردستی اس کا محل نہیں لے رہا، اس سے محل خریدنے جا رہا ہوں، امرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، لیکن کیا وہ محل فروخت کرنے پر تیار ہو جائے گا؟ دربان نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ جب میں اس کی منہ مانگی قیمت دوں گا تو وہ ضرور محل بیچے گا۔ کیا تمہیں شبہ ہے؟ امرو نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں حضور، لیکن اس کی بیگم آبشار جادوگرنی
انکار نہ کر دے۔ دربار نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، ارے اس کی فکر مت کرو، میں اسے راضی کر لوں گا، امرو نے کہا، اور تلوار جادوگر کے محل کی طرف بڑھ گیا۔ تلوار جادوگر اپنے محل کے ایک کمرے میں اپنی بیوی آبشار جادوگرنی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ ابھی وہ کھانے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ دربان کمرے میں داخل ہوا اور وہ دونوں دربان کی طرف دیکھنے لگے۔ آقا، جاندار جادوگر آپ سے ملنے آیا ہے، دربان نے مؤدبانہ لہجے میں تلوار جادوگر سے کہا۔ کیا تم نے اسے بتایا نہیں کہ اس وقت میں کھانا کھا رہا ہوں؟ تلوار جادوگر نے برہم لہجے میں کہا۔ حضور بتایا تھا، مگر اس نے کہا کہ وہ آپ سے ایک اہم بات کرنے آیا ہے اور اسے شہنشاہ افراسیاب نے بھیجا ہے۔ دربان نے جواب دیا، سرتاج، یقیناً کوئی اہم بات ہوگی، جاندار جادوگر سے ملاقات کر لو، تم وزیر دفاع ہو، شاید شہنشاہ افراسیاب نے دشمن سے جنگ کے سلسلے میں کوئی پیغام دے کر جاندار جادوگر کو بھیجا ہو۔ آبشار جادوگرنی نے تلوار جادوگر کو سمجھاتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، جاندار جادوگر کو اندر بھیج دو۔ تلوار جادوگر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تو دربان پلٹ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تلوار جادوگر اور اس کی بیوی دوبارہ کھانا کھانے لگے۔ چند لمحوں بعد جاندار جادوگر اندر آیا تو اس نے دونوں کو سلام کیا۔ آؤ جاندار جادوگر، بیٹھو، کھانا کھاؤ، تلوار جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ تلوار جادوگر، مجھے بھوک نہیں ہے، جاندار جادوگر نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا بولو، کیسے آنا ہوا؟ شہنشاہ افراسیاب نے کس اہم بات کے لیے تمہیں بھیجا ہے؟ تلوار جادوگر نے پوچھا۔ تلوار جادوگر، ہم دونوں کی قسمت جاگ اٹھی ہے، اب ہمارے ہاں بھی بچے پیدا ہوں گے اور ہم بے اولاد نہیں رہیں گے۔ جاندار جادوگر نے کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، ہمارے بچے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ تلوار جادوگر نے چونکتے ہوئے کہا، دراصل میں نے شہنشاہ افراسیاب سے درخواست کی تھی کہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے، اس لیے مجھے صاحب اولاد بنانے کے لیے کچھ کریں، تو شہنشاہ نے جادو کے ذریعے پرستان کے بادشاہ سے اولاد پیدا کرنے کی ایک خاص دعا منگوائی ہے تاکہ بے اولاد جادوگروں میں تقسیم کی جائے۔ چونکہ تم بھی بے اولاد ہو اور میں بھی، اس لیے شہنشاہ افراسیاب نے وہ دعا مجھے بھی دی ہے اور تم دونوں میاں بیوی کے لیے بھی بھیجی ہے۔ کل صبح باقی بے اولاد جادوگروں کو بھی دی جائے گی۔ جاندار جادوگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو آبشار جادوگرنی بے اختیار اچھل پڑی۔ اچھا، کہاں ہے وہ دعا؟ آبشار جادوگرنی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو جاندار جادوگر نے جیب سے ایک پڑیا نکال لی۔ کھانے کے بعد یہ دوا پانی میں گھول کر آدھی آدھی تم دونوں پی لینا۔ جاندار جادوگر نے آبشار جادوگرنی کو پڑیا دیتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ہوگا جاندار بھائی؟ تلوار جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس دوا کے اثر سے آبشار جادوگرنی کے پیٹ میں بچہ بننا شروع ہو جائے گا۔ جاندار جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، او، گویا 1 سال بعد ہم ایک بچے کے ماں باپ ہوں گے۔ آبشار جادوگرنی نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، 1 سال بعد نہیں آبشار بیگم، 1 ہفتہ بعد بچہ پیدا ہو جائے گا اور 1 سال بعد جوان بھی ہو جائے گا، پھر تم اس کی شادی کر دینا، بہو رانی آ جائے گی تو تمہارے گھر میں رونق ہو جائے گی۔ جاندار جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا، بہت خوب، کھانا تو ہم کھا چکے ہیں جاندار بھائی، ابھی آزماتے ہیں اس دعا کو۔ آبشار جادوگرنی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جاندار جادوگر، کیا ایک پڑیا کھانے سے ایک ہی بچہ پیدا ہوگا؟ تلوار جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک کیوں، پرستانی دعا ہے، پورے 7 بچے اکٹھے پیدا ہوں گے اور اکٹھے ہی جوان ہو جائیں گے۔ جاندار جادوگر نے کہا، ارے 7 بچے؟ بیگم، جلدی سے دوا پانی میں ملا کر مجھے دو۔ تلوار جادوگر نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا تو آبشار جادوگرنی نے فوراً 1 گلاس پانی میں پڑیا میں موجود سفوف ملا دیا اور پھر آدھا پانی خود پیا اور آدھا اپنے شوہر تلوار جادوگر کو دے دیا۔ تلوار جادوگر نے پانی پیا ہی تھا کہ آبشار جادوگرنی بے ہوش ہو گئی۔ او، یہ تو بے ہوش ہو گئی ہے جاندار بھائی، تلوار جادوگر نے گھبرا کر کہا۔ فکر مت کرو، 7 بچے پیدا ہونے کی خوشی میں بے ہوش ہوئی ہے، جاندار جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی لمحے تلوار جادوگر بھی بے ہوش ہو گیا کیونکہ دوا نشہ آور تھی اور جاندار جادوگر کے روپ میں خواجہ امرو عیار تھا۔ اس نے پہلے تو تلوار جادوگر اور اس کی بیوی آبشار جادوگرنی کے ہاتھ پاؤں باندھے اور پھر ان کی زبائی میں سوئی پیوست کی اور انہیں کمرے میں بند کر کے محل کی تلاشی لینے لگا۔ تلوار جادوگر چونکہ وزیر دفاع تھا اس لیے اس کے پاس دولت بھی زیادہ تھی۔ اس کے خزانے والے کمرے میں طلائی سکوں کے 15 صندوقوں کے علاوہ 2 صندوق قیمتی جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ اتنی دولت دیکھ کر خوشی سے امرو کی باچھیں پھیل گئیں اور امرو تیزی سے ساری دولت اپنی زنبیل میں منتقل کرنے لگا۔ دربار میں شہنشاہ افراسیاب درباریوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوا جاندار جادوگر کا انتظار کر رہا تھا۔
جو کہ اس کے حکم پر زلزلہ جادوگر کی عیادت کرنے گیا تھا۔ اور بعد میں جب جاندار جادوگر کا دربان شہنشاہ افراسیاب کو اطلاع دینے آیا کہ جاندار جادوگر زلزلہ جادوگر کا علاج کرانے میں مصروفیت کے سبب کل صبح دربار میں حاضری دے گا، تو شہنشاہ افراسیاب نے جاندار جادوگر کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ حکیم کو زلزلہ جادوگر کے پاس چھوڑ کر واپس دربار میں آئے، اس سے مشورہ لینا ہے۔ لیکن جاندار جادوگر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ دربار میں شہنشاہ افراسیاب کے تمام وزیر، مشیر اور سردار موجود تھے، اور جاندار جادوگر بھی سردار تھا۔ شہنشاہ افراسیاب اس کے آنے پر مسلمانوں سے آئندہ جنگ کے بارے میں تمام درباریوں کی رائے اور مشورہ لینا چاہتا تھا تاکہ کوئی مؤثر منصوبہ بندی کی جا سکے۔ لیکن جاندار جادوگر اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ جاندار جادوگر نے بہت دیر کر دی ہے آنے میں، تم جا کر معلوم کرو کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ جاندار جادوگر کو میرا حکم پہنچاؤ کہ وہ زلزلہ جادوگر کو حکیم کے حوالے کر کے خود فوراً یہاں پہنچے۔ شہنشاہ افراسیاب نے ایک سپاہی کو حکم دیتے ہوئے کہا تو سپاہی جاندار جادوگر کو بلانے چلا گیا اور شہنشاہ افراسیاب انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی واپس آ گیا۔ حضور، جاندار جادوگر اپنے محل میں نہیں ہے، وہ وزیر دفاع تلوار جادوگر کا محل خریدنے تلوار جادوگر کے محل گیا ہوا ہے۔ سپاہی نے شہنشاہ افراسیاب کے سامنے جھکتے ہوئے کہا، تلوار جادوگر کا محل خریدنے؟ لیکن وہ تو زلزلہ جادوگر کا علاج کرانے گیا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، حضور، مجھے تو جاندار جادوگر کے دربار نے یہی بتایا ہے کہ جاندار جادوگر وزیر دفاع کا محل خریدنا چاہتا ہے اور وہ اس سلسلے میں تلوار جادوگر سے بات چیت کرنے گیا ہے۔ سپاہی نے کہا، علی جا، ہو سکتا ہے دربار نے غلط بیانی کی ہو اور جاندار جادوگر اپنے محل میں آرام کر رہا ہو یا بیوی کے ساتھ گپے ہانک رہا ہو، اسے اپنی بیوی سے بے حد محبت ہے۔ ایک درباری نے مسکراتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اگر ایسا ہے تو میں اس جاندار کے بچے کو سخت سزا دوں گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے کہا، حضور، دربار نے یقیناً جھوٹ بولا ہوگا، بھلا جاندار جادوگر کو کیا ضرورت ہے محل خریدنے کی؟ اس کے کون سے بچے ہیں جن کے لیے وہ جائیداد بنائے؟ میاں بیوی کے لیے ایک محل ہی کافی ہے۔ ایک وزیر نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا، علی جا، ہو سکتا ہے اس کی بیوی نے فرمائش کی ہو کہ وہ تلوار جادوگر کا محل خرید لے تاکہ ان کا کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ اس کی شادی کر کے وہ محل اس کی دلہن کو تحفے کے طور پر دیں۔ وزیر خزانہ نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا، گٹکا جادوگر، تم ذرا جادو کے ذریعے معلوم کرو کہ کیا چکر ہے۔ جاندار جادوگر کیوں تلوار جادوگر کا محل خریدنے گیا ہے اور ہمارے حکم کے باوجود پہلے دربار میں کیوں نہیں آیا؟ شہنشاہ افراسیاب نے ایک وزیر کو حکم دیتے ہوئے کہا جس کا نام گٹکا جادوگر تھا۔ شہنشاہ کا حکم سنتے ہی گٹکا جادوگر تیزی سے منتر پڑھنے لگا، یہ بھی معلوم کرو کہ جاندار جادوگر کے پاس یکدم اتنی دولت کہاں سے آ گئی کہ وہ اتنا قیمتی محل خرید رہا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا تو گٹکا جادوگر نے منتر پڑھ کر ہوا میں پھونک ماری تو فوراً ہی فلش سے دھواں اٹھا اور پھر اس میں سے ایک خوفناک جن کا چہرہ نمودار ہو گیا جو توے کی مانند کالا تھا۔ کیا حکم ہے آقا؟ اس طلسمی جن نے مؤدبانہ لہجے میں گٹکا جادوگر سے کہا۔ طلسمی جن؟ بتاؤ، جاندار جادوگر کیوں تلوار جادوگر کا محل خریدنا چاہتا ہے؟ گٹکا جادوگر نے طلسمی جن سے پوچھا۔ آقا، جاندار جادوگر محل خریدنے نہیں بلکہ تلوار جادوگر کا محل لوٹنے گیا ہے، طلسمی جن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا جاندار جادوگر کے پاس دولت کی کمی ہے جو وہ تلوار جادوگر کا محل لوٹنے گیا ہے؟ گٹکا جادوگر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ دولت کا بھوکا ہے آقا، کیونکہ وہ جاندار جادوگر نہیں بلکہ اس کے بھیس میں امرو عیار ہے، طلسمی جن نے کہا۔ تو شہنشاہ افراسیاب سمیت درباری حیرت کی شدت سے اچھل پڑے۔ تو پھر جاندار جادوگر کہاں ہے؟ گٹکا جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آقا، جاندار جادوگر امرو عیار کی قید میں ہے، طلسمی جن نے کہا۔ او، مگر امرو عیار طلسم ہوشربا میں کہاں سے آ گیا؟ تفصیل معلوم کرو گٹکا جادوگر، شہنشاہ افراسیاب نے غضبناک لہجے میں کہا۔ تو گٹکا جادوگر نے طلسمی جن کو حکم دیا کہ وہ تفصیل سے بتائے۔ آقا، جب زلزلہ جادوگر امرو عیار کو گرفتار کرنے امرو کے ملک پہنچا تو وہاں امرو نے اسے بے ہوش کر کے قیدی بنا لیا اور خود زلزلہ جادوگر کا ہم شکل بن کر طلسم ہوشربا آ گیا تھا۔ یہاں اس نے زلزلہ جادوگر کی بیوی کو بے ہوش کر کے اس کا محل لوٹا۔ جاندار جادوگر جب زلزلہ جادوگر کی عیادت کرنے گیا تو امرو نے اسے بے ہوش کیا اور جاندار جادوگر کا ہم شکل بن کر جاندار جادوگر کے محل میں جا پہنچا۔ اس نے جاندار جادوگر کی بیوی غلیل جادوگرنی کو بے ہوش کر کے اس کی دولت لوٹی اور پھر تلوار جادوگر اور اس کی بیوی آبشار جادوگرنی کو بھی بے ہوش کر کے اس کی دولت پر ہاتھ صاف کیا ہے اور ابھی تک اسی محل میں موجود ہے۔
तिलिस्मी जिन ने मुसलसल बोलते हुए कहा और फिर गायब हो गया। अरे गजब हो गया, उस बदबख्त ने 3 महल लूट लिए और हमें खबर तक ना होने दी। शहनशाह अफरासियाब ने गुस्से की शिद्दत से थरथराते हुए कहा और उसका जाहो जलाल देखकर तमाम दरबारी सहम गए। हुजूर, आपने जल्जला जादूगर पर एतमाद किया था कि वो अपने बाप का इंतकाम लेने के जोश में उमरू को ज़रूर गिरफ्तार करके लाएगा, लेकिन वो इतना बुज़दिल निकला कि वो खुद उमरू की गिरफ्त में आ गया। एक वजीर ने कहा, हाँ, उस कमबख्त की वजह से उमरू को तलिस्म में दाखिल होने का मौका मिला। अगर वो उमरू की गिरफ्त में ना आता तो उमरू इधर का रुख ना करता। बहरहाल जल्जला जादूगर को उसकी बुज़दिली की सज़ा मिल गई है। शहनशाह अफरासियाब ने गुस्सीले लहजे में कहा, लेकिन हुजूर, जंदार जादूगर और तलवार जादूगर को भी उस खबीस ने लूटा है। गुटका जादूगर ने जल्दी से कहा, उमरू को इस लूट मार की भयानक सज़ा दी जाएगी। गुटका जादूगर, तुम फ़ौरन तलवार जादूगर के महल जाओ और उमरू को जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में पकड़कर हमारे हुजूर पेश करो। शहनशाह अफरासियाब ने गुस्सीले लहजे में कहा, बहुत बेहतर अली जा, मैं अभी उस चोर के बच्चे को पकड़ कर लाता हूँ। गुटका जादूगर ने उठते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुमने भी जल्जला जादूगर और जंदार जादूगर की तरह बुज़दिली से काम लिया तो उमरू तुम्हें भी बेहोश करके तुम्हारे रूप में तुम्हारे महल जा पहुंचेगा और तुम्हें भी कंगाल कर देगा। शहनशाह अफरासियाब ने सर हिलाते हुए कहा, आप फिक्र मत करें हुजूर, मैं उमरू को इतना मौका ही नहीं दूंगा कि वो मेरे साथ कोई अय्यारी कर सके। मैं तो जाते ही उसे गर्दन से पकड़कर एक झटके से उसकी गर्दन तोड़ डालूंगा। गुटका जादूगर ने जोशीले लहजे में कहा, सब यही दावे करते हैं गुटका जादूगर, लेकिन आज तक कोई अपने दावे में पूरा नहीं उतरा। एक वजीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने दुरुस्त कहा है, लेकिन इस मर्तबा मैंने फैसला किया है कि जो भी जादूगर उमरू के हाथों बेवकूफ़ बनेगा उसे मौत की सज़ा दी जाएगी और उसकी जायदाद जब्त करके उसके बीवी बच्चों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। इस कानून पर आज से अमल शुरू कर दिया जाए। शहनशाह अफरासियाब ने मुसलसल बोलते हुए कहा तो तमाम जादूगर फिक्रमंद नजर आने लगे। गुटका जादूगर भी परेशान हो गया और फिर इसी परेशानी में वह उमरू को गिरफ्तार करने चल दिया। गुटका जादूगर वजीर दिफा तलवार जादूगर के महल से अभी दूर ही था कि उसने तलवार जादूगर को एक घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकलते देखा तो उसे हैरत हुई कि उमरू ने तलवार जादूगर को तो बेहोश करके उसका महल लूटा था, मगर अब तलवार जादूगर घोड़े पर कहाँ जा रहा है। उसने बुलंद आवाज़ से तलवार जादूगर को पुकारा तो तलवार जादूगर घोड़ा रोककर उसकी तरफ देखने लगा। तलवार जादूगर, तुम कहाँ जा रहे हो और उमरू अय्यार कहाँ है जिसने तुम्हें बेहोश करके तुम्हारी दौलत लूटी थी? गुटका जादूगर ने करीब पहुंचकर तलवार जादूगर से पूछा, अरे मैं उसी कमबख्त को पकड़ने जा रहा हूँ। होश में आकर मैंने जादू से मालूम किया तो पता चला कि उमरू तलिस्म होशरबा की सरहद की तरफ जा रहा है, मगर तुम कैसे आए हो? तलवार जादूगर ने गुस्सीले लहजे में कहा, मुझे शहनशाह अफरासियाब ने हुक्म दिया है कि तलवार जादूगर के महल से उमरू को पकड़ लाओ। गुटका जादूगर ने कहा, अच्छा, शहनशाह अफरासियाब को कैसे मालूम हुआ कि उमरू मेरे महल में है? तलवार जादूगर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। दरअसल जंदार जादूगर के दरबार में ना पहुंचने पर शहनशाह अफरासियाब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं जादू से मालूम करूं कि जंदार जादूगर क्यों नहीं आया। मैंने तिलिस्मी जिन से मालूम किया तो तिलिस्मी जिन ने उमरू के हाथों जल्जला जादूगर की गिरफ्तारी से लेकर तुम्हारी दौलत लूट जाने तक की तमाम तफसीलात बता दी। क्या तुम्हारी बीवी को भी होश आ गया है? गुटका जादूगर ने मुसलसल बोलते हुए पूछा। नहीं, वो अभी तक बेहोश है। तुम जाकर उसकी खैरियत मालूम करो और उसे होश में लाओ। मैं इतने में उमरू अय्यार को पकड़ लाता हूँ, फिर तुम उमरू अय्यार को दरबार ले जाना, तलवार जादूगर ने कहा और रवाना हो गया। गुटका जादूगर महल में दाखिल हुआ। वह एक कमरे में पहुंचा तो वहाँ दस्तरखान पर खाने के बर्तन रखे थे, मगर वहाँ कोई मौजूद ना था। लेकिन जब गुटका जादूगर ने झुककर पलंग के नीचे नज़र डाली तो वहाँ तलवार जादूगर और उसकी बीवी आबशार जादूगरनी बेहोश पड़े थे। उन दोनों के हाथ पांव बंधे हुए थे। गुटका जादूगर को बेहद हैरत हुई और वो सोचने लगा कि तलवार जादूगर तो उमरू को पकड़ने गया है, मगर पलंग के नीचे जो तलवार जादूगर पड़ा है वो कौन है? हकीकत जानने के लिए गुटका जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर फर्श पर फूंक मारी तो फर्श से एक चूहा निकल आया। क्या हुक्म है आका? तिलिस्मी चूहे ने गुटका जादूगर से मुअद्दबाना लहजे में कहा। तिलिस्मी चूहे, पलंग के नीचे आबशार जादूगरनी के अलावा कौन पड़ा है? गुटका जादूगर ने पूछा। आका, वो तलवार जादूगर है, तिलिस्मी चूहे ने जवाब दिया। ओह, मगर तलवार जादूगर तो घोड़े पर सवार होकर उमरू को पकड़ने गया है। गुटका जादूगर ने चौंकते हुए कहा। नहीं आका, वो तलवार जादूगर का हमशक्ल उमरू था। तिलिस्मी चूहे ने बड़े अदब से कहा तो गुटका जादूगर बेख्तियार उछल पड़ा।
کیا؟ مگر وہ کہاں گیا ہے؟ گٹکا جادوگر نے حیرت سے پوچھا۔ وہ شہنشاہ افراسیاب کی بیٹی سرسر جادوگرنی کے محل کی طرف جا رہا ہے آقا، طلسمی چوہے نے کہا تو گٹکا جادوگر گھبرا گیا۔ سرسر جادوگرنی کی شادی 2 ہفتے پہلے ہوشیار جادوگر سے ہوئی تھی جو وزیر خزانہ تھا، مگر اس وقت وہ شاہی دربار میں تھا اور یقیناً امرو عیار سرسر جادوگرنی کا محل لوٹنے گیا تھا۔ گٹکا جادوگر جانتا تھا کہ اگر امرو نے سرسر جادوگرنی کا محل لوٹ لیا تو شہنشاہ افراسیاب غصے میں آ کر اسے قتل کر ڈالے گا، اس لیے امرو کو سرسر جادوگرنی کا محل لوٹنے سے پہلے ہی گرفتار کرنا بہت ضروری تھا۔ چنانچہ گٹکا جادوگر دوڑتا ہوا کمرے سے باہر آیا اور اس نے اپنی جیب سے چھوٹا سا سبز رنگ کا چمکیلا پتھر نکال کر ہاتھ سے اسے رگڑا، اور دوسرے ہی لمحے اس کے سامنے ایک سبز رنگ کا خوفناک دیو نمودار ہو گیا، جس نے سبز رنگ کا خوبصورت 2 شالہ اوڑھ رکھا تھا اور سرخ رنگ کا لنگوٹ پہنا ہوا تھا۔ کیا حکم ہے آقا؟ اس دیو نے مؤدبانہ لہجے میں گٹکا جادوگر سے کہا۔ جادوگر دیو، مجھے فوراً سرسر جادوگرنی کے محل لے چلو، گٹکا جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ تو جادوگر دیو نے گٹکا جادوگر کو اٹھا کر اپنی پشت پر بٹھایا اور فضا میں بلند ہو کر ایک طرف اڑنے لگا۔ اس کی رفتار ہوا سے زیادہ تیز تھی۔ چند لمحوں میں ہی جادوگر دیو شہر سے باہر ویرانے میں بنے ایک خوبصورت اور عالیشان محل کے قریب جا پہنچا تو گٹکا جادوگر کو تلوار جادوگر کا ہم شکل امرو گھوڑے پر سوار محل کی طرف جاتے دکھائی دیا۔ جادوگر دیو، امرو کے گھوڑے کو روک لو، گٹکا جادوگر نے جلدی سے کہا تو جادوگر دیو نے ایک منتر پڑھ کر امرو کی طرف پھونک ماری تو امرو کا گھوڑا یکدم رک گیا۔ تم ہوا میں موجود رہنا جادوگر دیو، گٹکا جادوگر نے اپنی تلوار نکالتے ہوئے جادوگر دیو سے کہا، اور پھر اس نے امرو پر چھلانگ لگا دی۔ امرو گھوڑے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن گھوڑا حرکت نہ کر رہا تھا۔ گٹکا جادوگر امرو کے قریب پہنچا ہی تھا کہ امرو نے یکدم گھوڑے کی باگ کھینچی اور گھوڑے نے آگے بڑھنے کے لیے اپنے پاؤں اٹھائے لیکن آگے نہ بڑھ سکا۔ گٹکا جادوگر امرو کے گھوڑے کے قریب ہی زمین پر آ کر گرا اور اس نے ایک منتر پڑھ کر امرو کی طرف پھونکا تو امرو کے چہرے سے روغن عیاری غائب ہو گیا اور امرو کی اصل شکل دکھائی دینے لگی۔ خبردار امرو عیار، بھاگنے کی کوشش مت کرنا ورنہ مارے جاؤ گے، گٹکا جادوگر نے زمین سے اٹھتے ہوئے امرو کو للکار کر کہا۔ تو امرو نے حیرت سے گٹکا جادوگر کی طرف دیکھا، پھر بلندی پر ہوا میں کھڑے جادوگر دیو کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا گیا۔ تم کون ہو اور مجھے کیوں امرو سمجھ رہے ہو؟ میں تو تلوار جادوگر ہوں، امرو نے تلوار جادوگر کی آواز میں کہا۔ بکو مت، تمہارے چہرے سے رنگ و روغن اتر چکا ہے اور اس وقت تم اپنی اصل شکل میں ہو، اس لیے تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، گٹکا جادوگر نے گڑاتے ہوئے کہا۔ مگر تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ یہ لنگوٹی والا دیو کون ہے؟ امرو نے جادوگر دیو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں گٹکا جادوگر ہوں اور یہ میرا غلام جادوگر دیو ہے۔ میں شہنشاہ افراسیاب کے حکم پر تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں اور تم نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو مارے جاؤ گے۔ تم مجھ سے تو عیاری کر سکتے ہو لیکن جادوگر دیو سے نہیں۔ چلو گھوڑے سے اترو، گٹکا جادوگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے محل کی چھت پر سرسر جادوگرنی آئی اور حیرت سے امرو اور گٹکا جادوگر کی طرف دیکھنے لگی۔ گٹکا جادوگر، یہ گھڑ سوار کون ہے اور تم اسے کیوں گرفتار کرنے آئے ہو؟ سرسر جادوگرنی نے بلند آواز میں پوچھا۔ شہزادی حضور، یہ امرو عیار ہے اور آپ کا محل لوٹنے آیا تھا۔ شہر میں کئی جادوگروں کی دولت لوٹ چکا ہے اور مجھے شہنشاہ افراسیاب نے اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے، گٹکا جادوگر نے پلٹ کر سرسر جادوگرنی سے کہا۔ گٹکا جادوگر کو سرسر جادوگرنی کی طرف متوجہ پا کر امرو نے فوراً زنبیل سے اپنی سلیمانی چادر نکال لی اور جلدی سے اوڑھ کر گھوڑے سے اتر آیا۔ اب وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ گٹکا جادوگر امرو کی طرف پلٹا اور گھوڑے پر امرو کو نہ پا کر اچھل پڑا۔ ارے امرو کہاں گیا جادوگر دیو؟ گٹکا جادوگر نے جادوگر دیو سے پوچھا۔ آقا، امرو نے چادر اوڑھی تھی، جس کے اوڑھتے ہی وہ غائب ہو گیا، جادوگر دیو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو گٹکا جادوگر نے فوراً ایک منتر پڑھ کر گھوڑے کی طرف پھونک ماری اور دوسرے ہی لمحے گھوڑا جل کر راکھ ہو گیا۔ مبارک ہو گٹکا جادوگر، تم نے امرو کو گھوڑے سمیت جلا کر راکھ کر ڈالا، سرسر جادوگرنی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جادوگر دیو، تم فوراً شاہی دربار پہنچ کر شہنشاہ افراسیاب کو خوشخبری دو کہ امرو عیار مارا گیا ہے، گٹکا جادوگر نے مسرت بھرے لہجے میں جادوگر دیو کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ تو سرسر جادوگرنی پلٹ کر چھت سے اتر گئی۔ نہیں آقا، امرو زندہ ہے، البتہ نظر نہیں آ رہا، جادوگر دیو نے کہا۔ تو گٹکا جادوگر پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پھونک ماری تو طلسمی چوہا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے آقا؟ طلسمی چوہے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ امرو کہاں ہے؟
गुटका जादूगर ने पूछा। अक्का, उमरू सड़सड़ जादूगरनी के महल के अंदर है, तिलिस्मी चूहे ने कहा। तो गुटका जादूगर ने तिलिस्मी चूहे पर फूंक मारी और चूहा गायब हो गया। गुटका जादूगर दौड़ता हुआ महल में दाखिल हुआ तो दरवाजे के पास ही उमरू एक छतरी के नीचे बैठा दिखाई दिया। गुटका जादूगर तलवार पकड़े उमरू के करीब आया और छतरी को उखाड़ने के लिए उसे पकड़ा ही था कि यकदम गिरा और उसके दोनों पांव छतरी से चिपक गए और वह छतरी के साथ उल्टा लटक गया। गुटका जादूगर ने खुद को छतरी से छुड़ाने के लिए मंत्र पढ़े, लेकिन नाकाम रहा और उस पर खौफतारी हो गया। उमरू ने गुटका जादूगर की जेब से गिरने वाला चमकीला पत्थर उठा लिया। उमरू, मुझे छतरी से आज़ाद कराओ, गुटका जादूगर ने खौफजदा लहजे में कहा। पहले ये बताओ कि ये पत्थर कैसा है, झूठ बोला तो मैं गर्दन काट दूंगा। उमरू ने अपना खंजर निकालते हुए कहा। यह तिलिस्मी पत्थर है, इसके रगड़ने से जादूगर देव नमदार होता है जो इस पत्थर का गुलाम है, गुटका जादूगर ने जवाब दिया। तो उमरू ने फौरन ही खंजर गुटका जादूगर के सीने में घोंप दिया। गुटका जादूगर चंद लम्हे तड़पने के बाद हलाक हो गया और उसकी लाश छतरी से अलग होकर जमीन पर गिर गई। तब उमरू ने दोबारा सुलेमानी चादर ओढ़ी और छतरी उखाड़कर जमीन में रखने के बाद कमरों की तलाशी लेने लगा। एक कमरे में सड़सड़ जादूगरनी बैठी थी। उमरू गायबाना हालत में उसके करीब आया और सफूफे बेहोशी की चुटकी उसकी नाक पर मल दी। सड़सड़ जादूगरनी बेहोश हो गई। तब उमरू ने खजाने वाला कमरा तलाश किया और उसमें रखी तमाम दौलत अपनी जंबील में भरकर महल से निकल आया। जादूगर देव मौजूद नहीं था। उमरू ने तिलिस्मी पत्थर को रगड़ा तो जादूगर देव नमदार हो गया। आज से तुम मेरे गुलाम हो, गुटका जादूगर मर चुका है, मुझे मेरे मुल्क पहुंचाओ। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे मालूम है आका, मैं आपका वफादार हूँ, जादूगर देव ने कहा और उमरू को उठाकर अपनी पुश्त पर बिठाने के बाद फिजा में बुलंद होकर उमरू के मुल्क की तरफ उड़ने लगा। उधर शाही दरबार में गुटका जादूगर का काफ़ी देर इंतजार करने के बाद शहनशाह फरास्याब ने तिलिस्मी किताब खोलकर पढ़ी तो उसमें लिखा था कि उमरू गुटका जादूगर को कत्ल करने और सड़सठ जादूगरनी की दौलत लूटने के बाद अपने मुल्क वापस पहुंच चुका है। यह जानकर शहनशाह फरास्याब बेबसी से दांत पीसने लगा कि उमरू अय्यार इस मर्तबा भी जिंदा बचकर तिलिस्म होशरुबा से फरार हो गया था।